السلام علیکم ایوری ون. ٹوڈے اور ٹاپک آف ڈسکشن از ڈفرینشیل تھریش ہولڈ. پہلے ہم نے پڑھا ایبسلیوٹ تھریش ہولڈ پڑھا تھا, اس سینسیشن اینڈ پرسیپشن کو پڑھا ہے. اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ڈفرینشیل تھریش ہولڈ, کنزیومر بیہیویئر کے حوالے سے ڈسکس کریں. تو ڈفرینشیل تھریش ہولڈ ہوتا ہے دا منیمم ڈفرینس بٹوین دا منیمم ڈفرینس دیٹ کین بی ڈیٹیکٹڈ between two stimuli is called differential threshold or just noticeable difference. ٹھیک ہے جی. ڈفرینشیل تھریش ہولڈ یہ ہوتا ہے دا ڈفرینس بٹوین ٹو اسٹیمولائی, دا فرسٹ اسٹیمولائی اینڈ دا سیکنڈ اسٹیمولائی, دا فرسٹ ایڈورٹیزمنٹ اینڈ سیکنڈ ایڈورٹیزمنٹ, دی فرسٹ پرائس آف پروڈکٹ اینڈ دا ناؤ دا سیکنڈ پرائس آف پروڈکٹ. تو اتنا فرق ہو کہ ہم اس کو جسٹ انڈرسٹینڈ کر سکیں, جسٹ تھوڑا بہت نوٹس کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ہم اس سے دور بھاگ جائیں. اتنے ڈیڈکشن, اتنے زیادہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے دو اسٹیمولائی میں, تاکہ کسٹمر پرسیو کرے کہ یار یہ کل تو یہ پرائس تھی, آج یہ, تو پروڈکٹ برانڈ سوئچ نہ کر جائیں, اپنا برانڈ کی طرف سے موو, اس کی طرف ڈسسیٹسفائیڈ نہ ہو جائے. پرائس کے حوالے سے دیکھا جائے یا ڈیزائن کے حوالے سے یا یوز کے حوالے سے دیکھا جائے تو تھوڑا بہت ڈفرینس ہونا چاہیے. یوز کو دیکھ لیں پروڈکٹ کا, یا پروڈکٹ کی پرائس کا, یا ڈیزائن کا, یا پیکیجنگ کا, تاکہ کسٹمر ایٹ لیسٹ دیکھ کر یہ انڈرسٹینڈ کر سکے یہ وہی برانڈ ہے, لیکن تھوڑا سا اس کی پیکیجنگ چینج ہے, تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہے, تھوڑا سا پرائس چینج ہے. تو کمپنیز کیا کرتی ہیں, فار ایگزامپل ہم باٹا کی شاپ پہ جائیں تو کیا لکھتے ہیں, ڈسکاؤنٹ بڑا کر کے لکھتے ہیں, اور جو اپ ٹو ہوتا ہے نا, اپ ٹو, وہ اس کو چھوٹا سا کر کے اس طرح 60% کو بڑا کر کے, تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ یہ انڈرسٹینڈ, جسٹ نوٹیسیبل ڈفرینس یہ ہے اپ ٹو, اس پر لوگوں کی نظر ہی نہیں جاتی, یہ بہت چھوٹا کر کے لکھتے ہیں وہ. اور یہ ڈسکاؤنٹ اور یہ 60% اور 70% بڑا, جب لوگ اندر چلے جاتے ہیں, ایک شوز پسند کر لیتے ہیں, ان کو پسند آ جاتا ہے, تب وہ کہتے ہیں جی 60% ڈسکاؤنٹ ہے, وہ کہتے ہیں اپ ٹو 60% ہے, کسی پر 20 ہے, کسی پہ 30 ہے, کسی پہ 40 ہے, کسی پہ 10 ہے. ہر پروڈکٹ پہ 60% نہیں ہے. انہوں نے چھوٹا کر اس لیے لکھا ہوتا ہے تاکہ کسٹمر اس کو بڑا کر کے لکھیں گے نا, تو کسٹمر دیکھ کے بھاگ جائیں گے, وہ کہیں گے جی بس نہیں لیتے, اپ ٹو 60%, اس لیے اس کو چھوٹا کر کے لکھتے ہیں. یہ بیسیکلی جسٹ نوٹیسیبل ڈفرینس ہے. کسٹمر نے پہلے یہ پرسیو کیا کہ ڈسکاؤنٹ ہے 60%, بعد میں جا کے ان کو پتہ چلا کہ اپ ٹو 60% ہے, تب جا کے ان میں نیگوسیشن ہوگی کہ اب ان کو 10% دیں, 20 دیں, 30 دیں, 40 دیں. تو یہ بیسیکلی جے این ڈی ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں جے این ڈی. یہ مارکیٹنگ کی ٹرم ہے, یہ مارکیٹرز یوز کرتے ہیں کسٹمر کو کی پرسویشنس کریٹ کرنے کے لیے, کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, تاکہ وہ ہماری شاپ پہ, ہمارے ریٹیل اسٹور پہ آئیں. جو ریٹیلنگ کا ہمارا ریٹیل مینجمنٹ کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, اس میں یہ کافی یوز ہوتا ہے اور اس کی کافی امپلیمنٹیشن ہے. تو ڈفرینشیل تھریش ہولڈ کی وجہ سے ہی کسٹمرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ لائل ہو جاتے ہیں. کہ اگر آپ کے اندر ڈفرینشیل تھریش ہولڈ نہیں ہوگا, ہر چیز آپ اسموتھلی ایک ہی طرح کے لے کے جا رہے ہیں, کانسسٹنٹ جا رہے ہیں ہر چیز میں, پروڈکٹ میں بھی کنسسٹنٹ ہے, پرائس میں بھی, ڈیزائن میں بھی, تو کسٹمر منوٹنس کا شکار ہو جائے گا, منوٹنی ہو جائے گی, وہ اکتا جائے گا بیسیکلی کہ یہ کیا ہے, ہر وقت ایک ہی چیز آ رہی ہے, اس میں کوئی ورائٹی نہیں ہے, کوئی چینج ہی نہیں ہے. تو چینج پریکٹسز کے لیے, پریکٹسز ویری امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہر لحاظ سے. تو کمپنی ڈفرینشیل تھریش ہولڈ یوز کرتی ہے تاکہ چینج اتنا بھی نہ ہو کہ کسٹمر اوائڈ کرے پروڈکٹ, اور اتنا ہم ریجڈ بھی نہ ہو جائے پروڈکٹ ڈیزائن میں, شیپ میں, کوالٹی میں, اور پرائس میں, کہ کسٹمر ہمارے سے دور چلا جائے. تو ڈفرینشیل تھریش ہولڈ جو ہے از ویری امپورٹنٹ. آگے ایک ہماری ٹرم ہے موٹیوز. موٹیوز آپ نے کافی مینی ٹائمز آپ نے ڈسکس کیے ہیں, سنے بھی ہوں گے. موٹیوز وہ ہوتے ہیں, جو فورسز ہوتے ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی ایکٹ کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں, کسی ایکٹ کی طرف لے جاتی ہیں. موٹیوز جو ہوتے ہیں, ایک انٹرنل موٹیوز ہوتے ہیں, ایکسٹرنل موٹیوز ہوتے ہیں. انٹرنل موٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنی وجہ سے اپنی لائف میں جو ڈیسیجن لے رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, جو پروڈکٹ لے رہے ہیں, جو چیز کر رہے ہیں, اپنے انٹرنل بیسیکلی جو آپ کے مائنڈ کہہ رہے ہیں, آپ کے دل کہہ رہے ہیں, ہارٹ کہہ رہے ہیں, اس کی بھی وجہ سے لے رہے ہیں. تو وہ انٹرنل موٹیوز ہوں گے. اور کچھ ہوتے ہیں ایکسٹرنل موٹیوز.
انٹرنل موٹیوز اور ایکسٹرنل موٹیوز ہوتے تو وہی ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کریں ٹورڈ سم ایکشن، ٹورڈ سم پرچیزز، ٹورڈ سم ایکشن. تو انٹرنل موٹیوز آ کے ڈیو ٹو یور اون سیلف، اگر آپ کا دل کچھ کرنے کو کر رہا ہے، کچھ پروڈکٹ لینے کو کر رہا ہے اور آپ جا کے وہ پروڈکٹ لے لیتے ہیں، وہ آپ کا انٹرنل موٹیو ہے. اگر کسی نے آپ کو موٹیویٹ کیا، کسی ایکسٹرنل پرسن نے، کسی ایڈورٹیزمنٹ سے آپ کسی شخص نے آپ کو، کسی نے ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کیے ہیں کہ یار یہ جو ٹیکنو کا موبائل ہے یہ بہت اچھا ہے، اس کی رینج 15,000 ہے، بہت اکنامیکل ہے اور سستا بھی ہے اور اس میں فیچرز یہ ہیں، آپ نے اس سے اٹریکٹ ہو کے پیسے اٹھائے جا کے ٹیکنو لے لیا. تو یہ ہے ایکسٹرنل موٹیوز. کسی اور پرسن نے ایکسیپٹ یور اون سیلف، کسی اور پرسن نے آپ کو اٹریکٹ کیا اور آپ نے وہ جا کے پروڈکٹ لے لیا. تو یہ ہوتا ہے ایکسٹرنل موٹیوز. موٹیوز جو ہیں وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کے اندر موٹیوز نہیں ہوں گے تو آپ، جس طرح میں آپ کو اگزامپل دوں کہ آج کے دور میں جو شخص یوز کر رہا ہے نوکیا 1112 یا نوکیا 1110، تو وہ لوگ، ان کے اندر موٹیوز بیسیکلی ختم ہو چکے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موٹیوز صرف پروڈکٹ کے، یہ ایک پروڈکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، صرف ایک موبائل کی بات کر رہا ہوں. موبائل کے ان کے اندر موٹیوز ختم ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں موبائل جیسا بھی ہو بس ہماری کال ہو جائے اس سے. تو ان کا موٹیو صرف کال ہے. تو ان کے اندر نئے نئے موٹیوز، حالانکہ ایڈورٹیزمنٹس ہو رہی ہیں، ان کے اندر وہ جنریٹ نہیں ہو رہے نئے موٹیوز. نہ وہ ایکسٹرنل کسی بندے سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں، نہ اس کے اندر اپنا انٹرنل موٹیو کریٹ ہو رہا ہے. تو ان کے اندر موٹیوز جو ہیں وہ موبائل کے حوالے سے زیرو موٹیوز ہیں. بس یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ پرانا فنکشن تھا کہ کال ہو جائے بس وہی کال چلتی رہے. اس سے ایکسٹرا بینیفٹس، ایکسٹرا فیچرس کو وہ یوٹیلائز کرنا نہیں چاہتے، نہ اس کے لیے پے کرنا چاہتے ہیں. وہ اس کو بیسیکلی ایک فضول خرچی سمجھ سکتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی ان کے اوپر پیسہ لگانا ایک بیسیکلی پیسے کا ضیاع ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے ان کا زیرو موٹیوز. موٹیوز کریٹ ہوتے ہیں بیسیکلی. موٹیوز آپ کے جو موٹیوز کریٹ کرنے کے بہت سے سورسز ہیں. سورسز آف موٹیوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی ایڈورٹیزمنٹس لے لیں، بل بورڈز لے لیں، اور اویئرنیس پروگرامز لے لیں. اویئرنیس پروگرامز، اس کے علاوہ ورڈ آف ماؤتھ اور سوشل میڈیا لے لیں. اس سے بھی آپ کچھ پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ فیس بک پہ دیکھ لیں تو آپ کو پروڈکٹ اچھا لگنے لگ جائے تو آپ موٹیوز کریٹ ہو جاتے ہیں میں نے بھی یہ پروڈکٹ لینا ہے، آج نہیں تو کل میں بھی یہ پروڈکٹ لے لوں گا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو موٹیوز آپ کے کریٹ کرتی ہیں. So that's all for now today's lecture. If you have any question regarding differential threshold and motives, internal motives, external motives or zero motives, you are free to ask me and subscribe my channel. Thank you so much.